کاموں سے اور حرام رزق سے بچو، کیونکہ ہر لقمہ حرام رزق کا اگر انسان کے پیٹ میں پہنچا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ اثر انداز نہیں ہوگا، وہ اثر کرتا ہے۔ انسان کا اخلاق اچھا ہے، اچھے سے گفتگو کرتا ہے، لیکن یہی حرام رزق اگر اس نے کھا لی تو کہیں نہ کہیں وہ تیور دکھائے گا۔ انسان پر حرام رزق کا اثر ہوتا ہے، اسی لیے امام حسین کا وہ جملہ ہے کہ تم پر جب حرام انسان کے پیٹ میں ہوگا تو مولا کیا فرمائیں گے، مولا کیا فرماتے ہیں کہ تم پر میری بات، امام وقت کھڑے ہو کے میدان کربلا کہ تم پر میری بات اثر انداز نہیں ہوتی، وہ اس وجہ سے کہ تمہارے پیٹ والے حرام سے بھرے ہیں، تمہارے پیٹ والے حرام سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے میری بات تم پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ ابھی تو ہمیں اور فکر کرنی ہے، اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ کہ جب وقت کا حسین آواز دے تو اپنی قبروں سے آواز، اپنی قبروں سے لبیک یا حسین اور لبیک یا مہدی کہتے ہوئے اٹھیں۔ ہمیں غور و فکر کرنی ہے کہ جب ہم اپنی قبروں سے اٹھیں تو لبیک یا حسین اور لبیک یا مہدی کہتے ہوئے اٹھیں۔ وقت کا حسین جب پکارے ہمیں تو اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، اپنے فطور کو پاک کرنا ہوگا، اور اپنے بچوں کی، خود محسوس فرماتے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو حلال رزق کے ذریعے۔ اس سے پہلے کا جملہ ہے کہ اپنے بچوں کی ان کے ماؤں کے پیٹ میں تربیت کرو۔ سوال کرنے والے نے کہا مولا ابھی تو وہ خارج میں آیا نہیں ہے، وجود نہیں رکھتا، کیسے ہم اس کی تربیت کریں؟ امام نے فرمایا کہ ان کو حلال رزق کے ذریعے تربیت کرو۔ ماؤں کی شکم میں بتایا کہ ان کی تربیت کرو۔ سوال کرنے والے نے کہا کیسے کرے مولا؟ کہا کہ ان کو حلال رزق کے ذریعے سے تربیت دو۔ وہ کیسے مولا؟ کہ جب اس دنیا میں آئے گا وہ تو تمہارا احترام بھی کرے گا، تمہاری بات بھی مانے گا، دین اسلام کو بھی سمجھے گا، لیکن یہی تم نے اگر اس کو شکم مادر میں حرام کھلا دیا اور عادت ڈال دی تو تمہاری بات کو اثر انداز نہیں ہوگی اور وہ دین اسلام سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔